کے بعد جو ہے بنیادی طور پہ ذکر کی قسم لیکن اس کے اندر ندامت توبہ کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ استغفر اللہ، یہ 10 تسبیحاں سارے معتکف حضرات اور سارے ساتھی اپنی زندگی کی روٹین بنائیں کہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ یقین کریں 100 مرتبہ پڑھنے کے اندر 1 منٹ لگتا ہے، جو صحیح بھی آپ پڑھنا چاہیں 1 منٹ میں پڑھا جاتا ہے۔ 1000 دفعہ پڑھ لیں گے تو کیا فرق آ جائے گا؟ پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور جو سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یہ یاد کریں، یہ یاد کریں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ انشاءاللہ قاری امجد صاحب یہ وظائف آپ کو یاد کروائیں گے، معتکف حضرات جتنے بھی ہیں یہ یاد کر لیں۔ 1 مرتبہ کا یاد کرنے کا اس اکیلے سید الاستغفار کے بارے میں حدیث کیا جس نے 1 مرتبہ، یہ 1 دفعہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام، جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا 1 دفعہ پڑھنے سے۔ یہ سید الاستغفار سیکھیں، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر کوئی بندہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگا ہو، مسلمانوں کو دھوکہ دے کے بھاگا ہو، وہ بھی پڑھ لے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے 1 مرتبہ۔ اور استغفر اللہ کی تسبیحات آپ زیادہ کریں، اور جو آخری وظیفہ، یہ سارے وظائف اگر آپ اکٹھے پڑھیں گے اس کا فائدہ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ، رزق کی برکات، مشکلات سے دور، جنات جادو سے بچنے کا۔ اور آخری وظیفہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے درود پاک۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور فرشتے بھی اس عظیم الشان ہستی پہ درود بھیجتے ہیں۔ وہ آسمان والے، وہ بلندیوں پہ رہنے والے جس ہستی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، زمین اور پستیوں پہ رہنے والوں، اگر تم اس کے اوپر درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عروج نصیب کرے گا۔ کتنا عروج؟ 1 مرتبہ بھیجو گے رب 10 مرتبہ رحمت کرے گا۔ تم نے 1 مرتبہ نبی کریم پہ درود بھیجا، رب 10 مرتبہ تمہارے اوپر درود بھیجے گا، رحمتیں نازل کرے گا۔ اور میرے بھائیو اس کی روٹین بھی ہونی تو زیادہ چاہیے، ہونی زیادہ چاہیے، لیکن کم از کم 10 مرتبہ انسان کو یہ درود پاک صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فضائل کے اندر آپ نے کئی چیزیں نوٹ کی ہوں گی کہ کئی جو فضائل ہوتے ہیں نا وہ فرضی عبادات میں پورے ہو جاتے ہیں، پورے دن کے اندر جو انسان نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، سنتے پڑھ رہا ہوتا ہے، اسی میں پورے ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ وعدہ ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کروں گا، صرف 10 مرتبہ پڑھنے۔ اور ابی ابن کعب کی حدیث آپ نے سنی ہے، یاد ہونی چاہیے، جو بندہ زیادہ پڑھے گا اس کا اجر و ثواب کیا؟ ابی ابن کعب نے کہا میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر کتنا پڑھوں؟ مفہوم رکھ رہا ہوں، جتنا چاہتا ہے۔ 1/4 اگر بڑھا لے گا تو تیرے لیے فائدہ، نصف بڑھا لے گا تیرے لیے فائدہ ہے، 2/3 بڑھا لے گا تیرے لیے فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول پھر اپنے ذکر کے سارے اوقات آپ کے اوپر درود بھیجنے پہ وقف کرتا ہوں، کہا پھر تو غموں سے بچ جائے گا، تیری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بتائیے، جو جتنا زیادہ پڑھے گا، رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے، وعدہ کیا ہے، جو میرے اوپر جتنا زیادہ درود بھیجے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اور ذہن میں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا واقعہ آ گیا۔ بہت سے لوگ مخفی طور پہ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، بات آئی ہے ضمناً تو یہ بات بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور ہمارے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے ڈین ہیں، انہوں نے اپنا خود واقعہ بیان کیا ہے کہ میں مدینہ پہنچا اور میں نے کہا میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ تحفہ بھیجنا درود پاک کا۔ میں درود پاک پڑھتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے پڑھنا بھی یہ بھی درست ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو ہو جائے۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ تیری دعوت کو ہم نے قبول کر لیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ یہ شیڈول بنائیں، چیک لسٹ بنائیں کہ ہم نے یہ عبادات ان 10 دنوں میں معتکفین کے لیے خاص نہیں ہے، پوری عوام کے لیے جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان 10 دنوں کو اس طرح یوٹیلائز کریں
اگر آپ اس طرح یوٹیلائز کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اور دو اور چیزیں جو انسان کو، اور وہ چیزیں بڑی آسان ہیں اور وہ لمبی چوڑی نہیں ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہنا نا رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن رب اس کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ بتائیے صرف 3 مرتبہ پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کی قبر پہلی منزل ہے آسان ہو گئی، اگلی منزلیں آسان ہو گئی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ سبق ہے، یہی سبق قبر میں پوچھا جانا ہے۔ اور قبر کے اندر جو بندہ صبح و شام ہر روز 3 مرتبہ یہ پڑھ رہا، کیا سبق بھول جائے گا؟ نہیں بھولے گا۔ پھر ایک بات ہے، اللہم اجرنی من النار، صبح شام پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ 2 حفاظت کے اس کے علاوہ اہم وظیفے ہیں، وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے، اور ان کی تعداد جتنی بڑھائیں گے آپ کو فائدہ، لیکن کم از کم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ پڑھنے والے کو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بازار میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں، گاڑی سے اتر رہے ہیں، جہاں جس نیت سے 3 مرتبہ پڑھ لیا وہاں اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ وہاں سے ٹریول شروع نہ کرے۔ 3 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ انسان کو محفوظ کرنے والے حفاظت کے وظیفے ہیں۔ یہ جمی وظیفوں کو آپ نے اپنے شیڈول کے اندر، اسکیجول کے اندر لکھ لینا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت